نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے وسائل ذرائع ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی مشکلات، اپنے کٹھن اوقات میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن یہ بات ہر بندہ جانتا ہے کہ جب انسان نے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے تو اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ بندے اکیلے کا ہے، وہ انسان نے خود کرنا ہے۔ تو اس وقت انسان خود ہوگا یا پھر اس کے اعمال ہوں گے، برابر ہے کہ اس کے اعمال نیک ہوں یا بد ہوں، تو جیسے اعمال ہوں گے وہی اس کے ساتھی ہوں گے اور ایسا ہی برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے لیے ذرائع اور وسائل تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہم عبور کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں ان ذرائع کو بھی اپنانا چاہیے کہ جو ذرائع ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں۔ تو ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جب تک یہ سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، وقتاً فوقتاً جب بھی ہمیں ٹائم ملے، جب بھی موقع ملے، جب بھی فارغ ہوں، تو اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور مضبوط ہوتی ہے اور طبیعت انسان کی جو فریش ہو جاتی ہے، انسان جو کچھ بند ہو جاتا ہے، یعنی طبی لحاظ سے بھی، طبعی لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے انسان کی ذات پر اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جس قدر ممکن ہو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے طریقوں، لائف سٹائل، انسان کے رسم و رواج، اس کو ثقافت یا تہذیب کہا جاتا ہے۔ انگلش میں کلچر یا سویلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہر قوم کی اپنی ایک ثقافت اور تہذیب ہوتی ہے اور اس قوم کی ثقافت کی پہچان اس کے عقائد، اس کے رسم و رواج، اس کا طرز رہن سہن، اس کی بول چال، اس کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں روح پذیر ہوئیں، ہر قوم کا اپنا ایک کلچر تھا، ایک اپنی تہذیب تھی، اپنی ایک ثقافت تھی۔ بہت ساری قومیں آئیں اور چلے گئیں اور اسی طرح بہت ساری تہذیبیں اور ثقافتیں اور کلچر آئے، گزر گئے، ناپید ہو گئے۔ اور اسی طرح اب بھی اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں رہ رہی ہیں، ہر قوم کی ایک اپنی ثقافت ہے، ایک اپنی تہذیب ہے، ایک اپنا کلچر ہے۔ یاد رہے، کسی بھی کلچر کو بقا حاصل نہیں ہے سوائے اسلامی کلچر کے، سوائے اسلامی ثقافت کے۔ یہ ایک ایسا کلچر ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ جب تک یہ انسان اس دنیا میں رہے گا، اسلامی کلچر بھی اس کے ساتھ قائم و دائم رہے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اندر کمی کجی، کچھ نقائص وہ آتے رہیں گے، لیکن اسلامی تہذیب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی پختگی کی، اس کی مضبوطی کی کئی وجوہات ہیں، کئی احوال ہیں، کئی صورتیں ہیں کہ جن کی بنا پر
اسلام نے بہت ہی جلدی پوری دنیا کے اندر اپنی تہذیب کے پنجے گاڑ لیے تھے۔ ان میں چند ایک وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موجودہ بنیادی طور پر جو وجوہات سامنے آتی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد سب سے عمدہ و اعلیٰ ہے، جبکہ اس کے مقابل میں دیگر قوموں کے عقائد وہ سراسر باطل تھے۔ اور اس طرح اسلامی علوم و فنون جو ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے، قرآن و سنت پر رکھی گئی ہے۔ اس طرح اسلامی نظام عدل نہایت شفاف اور مساویانہ ہے، اس کے اندر شاہ و گدا سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے منصب کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، تو اس کے لیے کوئی چھوٹ ہوگی، اور کوئی کم تر ہے مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، منصب کے لحاظ سے، تو اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا۔ نہیں، اسلامی نظام عدل جو ہے اس کی نگاہ میں ہر انسان یکساں ہے، ہر بندہ برابر ہے۔ جو کوئی جس کیٹیگری کا ہے وہ جس بھی کیٹیگری کی کوئی بھی غلطی کرے گا، اور جو قانون اس پر لاگو ہوتا ہے وہ اس بندے پر لاگو ہوگا۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا منصب بڑا ہے، اس کی جو ہے وہ چودراہٹ بڑی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو اسلامی جو قوانین ہوتے ہیں وہ ہر بندے پر لاگو ہوں گے۔ لہٰذا اس کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انسانی یہ جو اسلامی نظام عدل ہے یہ مساوی ہے، یعنی ہر ایک کے لیے برابر ہے، اس میں شاہ و گدا سب برابر ہے۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ اس چیز کا بھی درس دیتا ہے کہ تعصب اور قوم پرستی کے بجائے حق کا ساتھ دیا جائے، یعنی حق کی بات کی جائے، حق اور سچ کی بات کی جائے، صرف اپنی زبان یا اپنے علاقے کو ترجیح نہ دی جائے، بلکہ جو اسلامی نظام ہے اس میں تو سارے ہی یکساں ہیں، ہر علاقہ کیا، ہر خطہ کیا، سارا ہی جو اسلام کے تحت ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے سبھی برابر ہے، اور جو کسی بھی خطے یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے اگر وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کو دل و جان سے مانتا ہے، تو وہ پھر ہر ایک ایسا شخص جو ہے وہ بندے کی آنکھ کا تارا ہے، اس کا سر کا تاج ہے، اس کا وہ مومن بھائی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ کسی بھی خطے یا قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص کوئی افضل نہیں ہو سکتا، کوئی کم تر نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہر بندہ یکساں ہے تو اس کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا۔ زبان کی بنیاد پر، کلچر کی بنیاد پر کوئی افضل و اعلیٰ نہیں ہے۔ اس طرح اور بہت ساری ہیں کہ اسلام کی جو طرز زندگی ہے اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، ملنساری ہے، تکبر سے یہ بالکل ورا ہے، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے۔ یعنی تکبر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا نہیں، بلکہ اسلام کے اندر تو دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا سکھایا جاتا ہے کہ میں سب سے ادنا ہوں، میں سب سے جو ہے وہ گھٹیا ہوں، مجھ سے سب اچھے ہیں، مجھ سے سب عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ یہ اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور یہ چند ایک وہ میں نے بیان کیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر، جن کی بنیاد پر اسلامی ثقافت سب پر حاوی ہے، سب تہذیبوں پر، سب کلچر پر اسلامی کلچر جو ہے وہ حاوی ہے۔ اور اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسلام نے بہت ہی جلدی جو ہے وہ ترقی کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو عقائد تھے، جو اس کا نظام تھا، جو اس کا ایک سسٹم تھا وہ انتہائی مضبوط اور پاورفل تھا، اور اس کے اندر سب برابر تھے، یعنی ہر قانون ہر بندے پر جو ہے وہ لاگو ہوتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی پر کر لیا، کسی کو چھوڑ دیا، اس کے اندر ایسا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر اسلامی کلچر نے ترقی کی اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اور 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ یہ اس کے اندر اگرچہ کچھ نقائص ہے، کچھ کمی بیشی آئی، لیکن یہ تہذیب ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تہذیب ختم ہوگی بھی نہیں۔ دنیا میں
कितनी कौमों की ऐसी तहजीबें आई, कल्चर आए, जो कौमें मिटी उनके साथ उनके कल्चर भी ख़त्म हो गई, उनकी तहजीब भी ख़त्म हो गई, लेकिन ना इस्लाम मिटा है ना मिटेगा। इसी तरह इस्लाम की तहजीब भी ना मिटी है ना मिटेगी, ना इसको कोई मिटा सकता है। अगरचे इस्लाम के पैरोकार कमज़ोर हो जाते हैं बाज़ वो अरसे में, बाज़ मुद्दतों में, बाज़ ज़माने में कमज़ोर हुए हैं, ज़ालिम आए हैं, यानी उसके अंदर थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन इस्लामी कल्चर मिटा नहीं है, इस्लामी तालीम ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए कि इसकी बुनियाद जो है वो मजबूत है। दुनिया के अंदर आप समझते हैं कि जो इमारत जो बुनियादों के एतबार से बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, पुख्ता होती है, वो उतनी ही तवील उसकी उम्र होती है। इसी तरह इस्लाम की जो बुनियाद है, इसके जो सकाफत की जो बुनियाद है, ये भी इंतहाई पुख्ता है। अगर आप गौर करें कि इस्लामी तहजीब के अंदर कि इस्लाम ने हर एक काम यानी जो बंदा करता है उसका एक तरीका कार बताया है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, जब मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। अब जब मदीना तशरीफ़ ले करके गए ना, तो कुछ दिनों के बाद मेरे आका ने अपने गुलामों को बुलाया और मुशावरत की, मशवरा किया। उस वक्त नमाज का हुक्म जो है वो नाजिल हो चुका था और 5 वक्त नमाज ये मुसलमानों पर फ़र्ज हो चुकी थी, लेकिन अजान का हुक्म नहीं था। ये जो हम आज अब नमाज से पहले अजान दी जाती है ना, उस वक्त अभी ये अजान का हुक्म नहीं आया था। मेरे आका ने अपने गुलामों से कहा कि मशवरा दो, क्या किया जाए, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिससे लोगों को पता चले भी अब नमाज का टाइम हो चुका है, लिहाजा अब मस्जिद की जानिब जाना है। चुनांचे एक शख्स ने कहा कि चलो इस तरह करते हैं कि जब अजान का टाइम हो जाए तो एक जगह पर, खुली जगह पर जो आग जला दी जाए, जब आग के शोले बुलंद होंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये नमाज का टाइम हो जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये तरीका मजूसियों का है, आग जलाना ये तरीका मजूसियों का, ये हमारा तरीका तो नहीं हो सकता है, लिहाजा इसको हम अब नहीं अपना सकते। सब लोगों ने बोला जी बिल्कुल ये तो गलत तरीका है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा तरीका अपना जो है वो एक जुदागाना अंदाज है। फिर किसने कहा कि चल इस तरह करते हैं कि नाकूस बजा लेते हैं। नाकूस ये ईसाइयों का तरीका कार था, वो जिस तरह हमारे यहाँ तालीमी इदारों में जो घंटी बजाई जाती है छुट्टी के वक्त, वो इस तरह का एक मखसूस अंदाज होता था, वो सीन के अंदर उसको आवाज़ देते थे, उसको नाकूस बजाना कहा जाता था। तो मेरे आका ने फरमाया ये ईसाइयों का तरीका है, ये हमारा तरीका नहीं हो सकता है। इस तरह की और कुछ और मुशावरतें जिन मशवरे दिए गए, लेकिन हर एक को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया गया कि ये किसी न किसी कौम के साथ इसका ताल्लुक है, लिहाजा ये इस्लामी कल्चर का हिस्सा नहीं बन सकता, ये इस्लामी तहजीब का हिस्सा ये नहीं बन सकता। फिर मशवरा एंड पर ये हुआ कि भाई एक वो शख्स जिसकी आवाज़ ज़्यादा खुशलहान है और ज़्यादा ऊंची है, वो एक ऊंची जगह पर खड़े होकर यूँ निदा दिया करेगा, अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ, इस तरह करके चंद बार वो पढ़ दे। तो जब ये अल्फाज कहे जाएंगे तो ज़री बात है, जो गुरबा में जो लोग अपने काम काज में लगे होंगे उनको समझ आएगा नमाज का टाइम हो गया, नमाज के लिए जमा। अब इसका मतलब ये बनता है कि नमाज के लिए जमा हो जाओ, अस्सलातु जामिआ, नमाज के लिए जमा हो जाओ। फिर जिस दिन ये मशवरा हुआ था ना, उसी दिन रात को ख्वाब में हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, इन दोनों हज़रात ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता बसूरत इंसान ज़मीन पर आता है और वो ये जो अभी हमारी जो मुरवजा जो अज़ान है, इस तरह की ये कलिमात पढ़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए और अपना ख्वाब जो है वो सुनाया। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ये भी सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए और अपना ख्वाब सुनाया। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को ये हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम ये कलिमात बिलाल को सिखा दो, इसलिए कि उसकी आवाज़ तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा ऊंची है। तो फिर मेरे आका ने बिलाल को हुक्म दिया कि आज के बाद तुमने ये कलिमात जो है वो अजान से पहले देने कर रहे हैं। तो यूँ ये अजान का तरीका जो है वो राइज हो गया, यानी उस वक्त क्योंकि बाकायदा हुक्म नहीं नाज़िल हुआ था, तो फिर बाद में ये हुक्म नाज़िल हो गया कि यूँ जो है वो अजान आपने देनी कर रही है और यूँ लोगों को नमाज के लिए, इबादत करने के लिए इकट्ठा करना है। तो ये देखिए इस्लाम का जो कल्चर है वो सबसे जुदा है, सबसे मुमताज़ है। इसी तरह
اسلامی جو تہذیب ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا. جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے حبیب مؤمن مردوں کو فرما دیجئے, مسلمان مردوں کو یہ حکم دے دیجئے کیا کریں, یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں, ذالک ازکیٰ لہم, یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے, یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے, طاہر ہے, واللہ خبیر بما یصنعون, اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے, جاننے والا ہے اس کو جو وہ بناتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں. اسی طرح اب یہ حکم تو تھا مسلمان مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی ساتھ میں حکم ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, کہ اے حبیب جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو حکم دے دیں یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی جو شرم والی جو جگہ ہیں, ان کی جو زینت والی جو جگہ ہیں ان کی بھی جو ہے ان کو ظاہر نہ کیا جائے, الا ما ظہر منہا, مگر وہ جو خود ہی ظاہر ہے. اسی طرح دیکھیں کہ مرد کے جسم اور عورت کے جسم میں چونکہ فرق ہے, تو اس لیے عورت کے جسم کے وہ ابھار, وہ چیزیں کہ ان کو چھپا کر رکھا جائے, تو یہ مومن مرد اور مومن اور دونوں کے لیے حکم دے دیا تاکہ دونوں کی نگاہ کی حفاظت رہے. اسی طرح اسلام کی جو تہذیب ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صرف نگاہ نہیں بلکہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی جائے, اور اسی طرح کانوں کی حفاظت کی جائے تو اسی طرح دل کی بھی حفاظت کی جائے, اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کی جائے. تو چونکہ انسان کی نگاہ اور انسان کے جو کان ہے, یعنی اس کا دیکھنا اور اس کا سننا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے یہ گناہ کی طرف لے کر کے جاتی ہیں بندے کو, اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کے دل تک جاتی ہیں. اور دل انسانی جسم کا یوں سمجھے کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے, کہ جب دل بگڑتا ہے, جب دل کے اندر کسی چیز کی وہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ حکم دیتا ہے, پھر انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور اس کام کو کرنے میں عملی جامہ پہناتا ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ دل تک پہنچنے کے یہ دو ذریعے ہیں, ایک آنکھ ہے اور کان ہے. تو لہٰذا آنکھ کے جو ہے وہ حفاظت کا بھی حکم دیا گیا, بات نہ سنی جائے کہ جس کے سننے سے انسان کے دل میں کوئی برے خیالات پیدا ہوتی ہوں, کوئی بری خواہش پیدا ہوتی ہو, جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ اپنے احکام شرع کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. اس کی ایک مثال, کانوں کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ برا بول سننے سے منع فرمایا ہے, اور اسی طرح گانے باجے جو ہیں اس کے سننے سے میرے آقا نے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ شاہ مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. اور اسی طرح صرف گانا نہیں بلکہ ترنم کے ساتھ وہ اشعار جن کا پڑھنا جائز ہوتا ہے, بعض مواقع پر میرے آقا نے ان کو بھی منع کر دیا. جیسا کہ اس کی ایک تمثیل یہ بھی ملتی ہے کہ ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف فرما تھے, اور یہ آپ اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ ایک قافلے کی صورت میں تھی. اس قافلے میں بہت سارے مرد بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں. تو راستے میں چلتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جو سفر ہوتا تھا وہ جانوروں پر ہوتا, اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا, اور ان اونٹوں کو, ان گھوڑوں وغیرہ کو, ان کو مزید تیز کرنے کے لیے, ان کو چلانے کے لیے عربی کے اندر اس وقت لوگوں کے اندر رواج ہوتا تھا کہ وہ کچھ اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جو جانور تھے, وہ اونٹ ہو یا گھوڑے ہوں, وہ اور تیز چلتے تھے. تو اسی طرح ایک صحابی تھے انجشا رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے وہ والے اشعار پڑھے کہ جس سے
جانوروں کو جو ہے وہ چستی ملے اور یہ تیزی سے چلیں۔ تو جب انہوں نے طرز کے ساتھ اشعار پڑھے نا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا رویدہ کا یا انجشا ولا تکسر القواریر۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انجشا ٹھہر جا، اے انجشا ٹھہر جا، کہیں کمزور شیشیوں کو توڑ نہ دینا، ولا تکسر القواریر، کہ کہیں کمزور شیشیوں کو توڑ نہ دینا، کہ عورتوں کے دل جو ہیں وہ نرم و نازک ہوتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں نہ آ جائیں اور ان کے دل بہک نہ جائے۔ اچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے بارے میں مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد صحابہ و صحابیات سب سے افضل ہیں، یہ افضل خواتین ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمزور شیشیاں توڑ نہ دو۔ تو اب یہ تعلیمی امت کے لیے تھا، تو آج کل کی جو عورتیں ہیں ان کو تو کتنا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو گانے بازی کا بالکل رواج ہو چکا ہے اور یہ گانا باجا ایسے ہماری ذات کے ساتھ جو ہے وہ مس اور ٹچ ہو چکا ہے کہ اب اس کا ہم سے جدا ہونا ناممکن کی حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ کیا میوزک ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے؟ ہر بندے کے پاس میوزک موجود ہے۔ بارہا دیکھیں نماز کے ٹائم بھی کہا جاتا ہے اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اپنے موبائل فون آف کر دیں، لیکن اس کے باوجود مجال ہے کہ ہم اپنے موبائلوں کو آف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، یعنی رب کے حضور اب اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں اور اس سے بڑی ادب والی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اس سے افضل کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو عمل ہے، عملی لحاظ سے دیکھیں کہ کتنا سست ہے کہ اللہ کے گھر کے آئے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ خوف وہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہمیں کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ اپنے موبائل فون آف کر لیں، اس کے باوجود بھی دیکھ لیں کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے موبائل کے جب بجنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جس میوزک کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور یہ وہ میوزک ہے جس کے بارے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہا ہے کہ مجھے میوزک کے اوزار کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اس کے جتنے بھی وہ جو چیزیں ہیں جو جس سے میوزک بجتا ہے میرے آقا نے فرمایا ان کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور آج کا مسلمان اس میوزک کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اپنے گلے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو یہ اسلامی کلچر کی منافی چیز ہے۔ تو لہٰذا محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو چونکہ یہ ایک اتفاقاً یہ بات تو میں نے اس کا ذکر کر دیا، تو کوشش کیا کریں جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیا کریں، آف کر دیا کریں، کہ یہ ایک تو یہ کہ ادب بھی ہے اور یہ افضل جگہ بھی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو حقیقی طور پر ایک راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا موبائل بجنے کی وجہ سے ہم جو دیگر ہمارے جو بھائی آئے ہوتے ہیں، جو بزرگ آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی راحت اور سکون میں ہم مخل ہو جاتے ہیں، ان کے جب سکون میں ہم جب وہ خلل ڈال دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی اسلامی کلچر کے خلاف ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آج کا جو دور چل رہا ہے ہمارے ہاں، جو نئی جنریشن آ رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا اثر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اسلامی کلچر سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ مغرب کا بہت بڑا پلان ہے۔ تو چونکہ آپ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ امت مسلمہ کبھی بھی جو ہے وہ تیر و تلوار سے، جنگوں سے یہ پسپا نہیں ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تلوار کے زور پر تو ہم ان کو زیر کر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کی فکروں کو جو ہے، ان کے خیالات کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، ان کے کلچر کو مسخ کر دیا جائے، تو یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ تو یوں انہوں نے اخلاقی ہم پر وار کیے اور ہماری اخلاقیات کے ساتھ انہوں نے کھیلا، ہمارے کلچر کے ساتھ انہوں نے کھیلا اور ہمارے اخلاق کو انہوں نے بگاڑ دیا، جس کی بنا پر مسلمان کمزور ہو گیا۔ اور اس وجہ سے آج دیکھیں کہ یہود و نصارہ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں، اور یہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے کلچر کو پس پش ڈال دیا ہوا ہے۔ آج ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی کا سٹائل، یعنی ہر طرح کے ہمارے جو شب و روز کے جو معاملات ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو بول چال کا ایک طریقہ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، وہ سارا فرنگیوں جیسا ہو چکا ہے۔ اور یار تھے کہ جن کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں ہمارے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رہے
اگرچہ مسلمان کمزور ہوئے, اپنے کلچر کو کمزور کیا ہے, لیکن یہ جو دین اسلام ہے یہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا, یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. جیسے کہ میں نے قبل میں بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کمیاں آئیں گی, نقائص آئیں گے, لیکن اسلامی تہذیب, اسلامی قوانین, اسلامی زندگی کا جو ایک رہن سہن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, یہ جاری و ساری رہے گا. لہٰذا محترم بزرگوں اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے احکام جو شرع ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کا دھیان رکھنا چاہیے, اور جہاں جو حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے ان پر جو ہے عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ کام ہیں کہ جن کا کرنا ہمارے اوپر از حد ضروری ہے, دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کی بہتری کے لیے بھی. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا ایک اچھا نام ہو, ہمارا ایک اچھا امیج ہو, ہمارا لوگوں پر ایک اچھا تاثر پڑے, تو اس کے لیے ہمیں اسلامی روایات کو اپنانا ہوگا, اسلامی کلچر کو اپنانا ہوگا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے تو اس کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے اسلامی کلچر کو پسے پش نہیں بلکہ اس کو مقدم رکھنا چاہیے. آج دیکھ لیں ہمارا رہن سہن, ہمارے کپڑے, ہماری گفتگو کا انداز وہ فرنگیوں جیسا ہو چکا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلاح کی طرف آئیں, ہم کامیابی کی طرف آئیں, اور ہم اس حال میں اپنی زندگی گزار کے جائیں کہ ہمارا رب اور رسول ہم سے راضی ہو جائے, تو یہی ہے کہ ہم نے اسلامی جو کلچر ہے, جو اسلامی قوانین ہے, جو اسلامی تعلیمات ہیں, ان کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے. آج دیکھیں ہمارے جو خوشی غمی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بھی کس قدر جو ہے وہ ہم نے یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے ہم نے رسمیں لے لی ہوئی ہیں اور ان کو جو ہم اپنا رہے ہوتے ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, خوشی کی کوئی گھڑی ہو تو اسلام میں طریقہ بتایا اس کے مطابق زندگی, اس خوشی کی گھڑی کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس کو منانا چاہیے. اسی طرح کوئی غم کی گھڑی آ جاتی ہے تو وہ بھی اسلام نے ایک ہمیں طریقہ کار بتایا ہوا ہے, اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنے اس پریشانی والی جو گھڑی ہوتی ہے اس کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی ریسنٹلی 14 فروری آ رہا ہے اور 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے منایا جاتا ہے. یہ اسلامی کلچر کا قطعاً حصہ نہیں ہے, لہٰذا اس کو ختم کیا جائے اور اسلامی کلچر کو اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے بارگاہ میں پیش کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.